بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیو لائف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک نعیم۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا عزم، ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ جو ہے پاکستان سے نشے کو پاک کرنا ہے۔ ہمارا یہ جو مقصد ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج کل آپ کو بہت سارے ایسے نوجوان سڑکوں پہ، فٹ پارک پہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف آئس کا نشہ، بہت سارے ایسے نشے کر کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم وہ زندگیاں آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ کہانیاں دکھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم ایک ایسی زندگی اور ایک کہانی وہ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو جو علاج کی طرف ہیں، جو علاج کروا چکے ہیں، اور الحمدللہ اب وہ کافی ماشاءاللہ سے بہتری فیل کر رہے ہیں۔ ان کی طرف چلیں گے، وہی دوبارہ سے کہانی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے شروع کیا، اب کیسی بہتری ہے، اور کیسے مطلب اس کا ارادہ کیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ خیریت سے۔ اچھا، سوال کرتے ہیں آپ سے وہی کہ کیسے آپ نشے کی طرف آئے؟ اگر ہم یہ تھوڑا سا آپ کی طرف جائیں تو آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت کیا اور مجھے یہ پیغام دنیا تک پہنچانے کا موقع دیا۔ تو ایسا ہے کہ میرے بس شروع میں تو میں ایک اچھا ہنستا کھیلتا نوجوان تھا، کرکٹ کا شوقین تھا، میں کرکٹ کھیلتا ہوتا تھا، اسکول پڑھائی وغیرہ کرتا تھا۔ تو بس مجھے جب میں یہاں سے ابراڈ گیا، ہانگ کانگ گیا، تو وہاں پر مجھے کچھ گیدرنگ میری ایسی ہوگی، کچھ دوست میں سے مجھے ایسے مل گئے جنہوں نے مجھے اس لت میں لگا دیا۔ شروع میں تو میں صرف سگریٹ پیتا تھا، جب سگریٹ کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے کچھ اور برے دوست بن گئے تو انہوں نے مجھے ویٹ پر اور چرس جیسی گندی لت پر مجھے لگا دیا تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس لت میں گھستا چلا گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اب واپسی میری ہوگی بھی یا نہیں ہوگی سر۔ پھر کیسے ارادہ کیا ٹھیک ہونے کے لیے؟ سر یہ بس میری فیملی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، میں جب جاب میں لگا تھا، جاب کر رہا تھا، میں قرض دار ہو گیا تھا کافی، تو والد صاحب نے، پھپھو نے، والدہ نے، ان سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو اچھے سے اچھی جگہ پر اس کا علاج کرانا ہے اور ہم اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ مجھے نیو لائف جیسی ایک اچھے ادارے میں انہوں نے مجھے بھرتی کرایا، یہاں پہ مجھے ڈالا انہوں نے علاج کے لیے، اور بہت اچھی فیسلٹیز ہیں ان کی، اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ان 3-4 مہینوں کے بعد مجھے بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے اور نہ مجھے اب کریونگ ہوتی ہے اور بہت مجھے اچھا اپنا آپ محسوس ہوتا ہے سر۔ نشے میں تھے تو کیا کیا چیزیں نقصان ہوئی؟ کاروبار، کام، رشتے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی ایسا نوجوان ہے نشہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلا جو نقصان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان تو سر وہ اپنے آپ کا کرتا ہے، اپنی ہوں فیملی کا کرتا ہے، اپنی صحت کا کرتا ہے۔ صحت تو اس کی ساتھ ساتھ نشے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی رہتی ہے، ہوں ساتھ میں وہ فائنینشیل لاس اپنا کرتا ہے، پیسے کا لاس کرتا ہے، اپنا روحانی لاس کرتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، فیملی سے دور ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، اور ایسا ہے کہ انسان بس ایک اکیلے پن، آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جس طرح اب علاج میرا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، تو مجھے بہت امید ہے کہ میں واپس اپنی نیو روٹین میں، اس سے پرانی روٹین میں، جس طرح میں اس طرح فیملی میں ایک امپورٹنٹ پرسن ہوا کرتا تھا، وہ اس واپس میں واپسی کا وہ مجھے چانس دوبارہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، جب ہم اس کی آپ نے ارادہ کر لیا، یہاں پہنچ گئے، تو پھر یہاں پہ کتنی مشکل ہوئی؟ اور اس حوالے سے بتائیے گا کیونکہ علاج کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ آپ کا پہلا دن کیسے گزرا؟ پھر آہستہ آہستہ کیسے آپ یہاں پہ اب ماشاءاللہ سے بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نشہ کرتے بھی تھے؟ سر شروع میں تو جب نئی جگہ پہ انسان جاتا ہے تو ویسے ہی انسان ہوں بہت عجیب محسوس کرتا ہے، اور ایک تو جب یہاں پر ہر طرف سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ہر شہر سے لوگ آتے ہیں، ابراڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو جب انسان ماحول دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان کو کریونگ ہوتی ہے تو اس میں اس کا دورانیہ یا اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ بہت سختی سے گزرتی ہے۔ انسان کی باڈی میں پین ہوتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بار بار وہ وامٹنگ ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، اور عجیب عجیب موڈ سوئنگز اس کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں پہلا دن تو میرا بہت مشکل تھا، لیکن جب میں ڈیٹاکس کے بعد ادھر کا دورانیہ 15 دن ڈیٹاکس کا رکھتے ہیں انسان کو، تو اس دوران جب وہ دوائیاں تھوڑی سی اچھی والی دیتے ہیں، دوائیاں کھا کے تو ہوں انسان کافی اچھا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ 10-15 دن کے بعد انسان کافی اچھا محسوس کرتا ہے سر۔ اچھا، چلیں یہ ہو گیا یہاں کا۔ جیسے ہم دی نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کریں، یہاں کا ارادہ کس کا تھا کہ یہاں پہ لے کے آنا ہے؟ اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب ٹھیک تھا؟ سر یہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرے والد صاحب کا، میری پھپھو کا اور میری والدہ کا فیصلہ تھا، اور میرے بہن بھائیوں کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے مجھے ایک اچھی زندگی دوبارہ سے دینی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اس طرح ریہیب میں ڈالنا ہے اور تقریباً اس کا علاج ہونا چاہیے۔
تو یہ میرے بیسیکلی میرے فیملی کا یہ ارادہ تھا، انہوں نے مجھے یہ فیصلہ کر کے اندر کیا، اور یہ مجھے ایک کافی اچھا فیصلہ ان کا کیا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے اور یہاں پر بہت سہولیات اچھی ہیں، کھانا اچھا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھواتے ہیں اور کلاسز دیتے ہیں، آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ جس نشے میں آپ کی لت میں پڑے ہوئے تھے وہ کس چیزوں سے بنتی ہے، کس گندی گندی چیزوں سے بنتی ہے، اور اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ پر، آپ کی روحانی زندگی پر، آپ کے فائنینشیل زندگی پر کتنے اثرات ہوتے ہیں، وہ سارا کلاسز میں ہمیں روز کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں یہاں پر، وہ ہمارے سائیکیٹرسٹ، ہمارے سائیکالوجسٹ ہمیں سمجھاتے ہیں، اور دن کو ہمارے سیشن بھی ہوتے ہیں، ہر ہفتے ہمارے 10 15 20 منٹ کے سیشن ہوتے ہیں جس میں ہمارے سائیکیٹرسٹ، ہمارے سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کس طرح آپ نے اپنی کریونگ سے دوبارہ دور رہنا ہے اور انشاءاللہ ان چیزوں میں دوبارہ نہیں پڑنا سر۔ بالکل ٹھیک ہے. کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو جو اس ٹائم پہ یا تو ارادہ رکھتے ہیں نشہ کرنے کا یا تو اس لت میں پڑ چکے ہیں، اور خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی بالکل ظاہر ہے جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کے لیے تو بچہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کی ہمدردی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ علاج کی طرف آئیں، یا جو نوجوان نسل ہے اس طرف راغب ہو رہی ہے وہ کیا کریں؟ سر میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے پیارے وطن کے نوجوان بہت خوبصورت نوجوان ہیں اور بڑے ہیں، نوجوان زیادہ تر آج کل کے نوجوان ہی اس لت میں پڑے ہوئے ہیں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں، ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس لت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر پڑھ بھی گئے ہیں تو نیو لائف جیسے اچھے ادارے میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، اور اس کو علاج کو اپنی صحت کو، اپنی زندگی کی، اپنی پوری 50 60 سال کی زندگی میں سے یہ چار ایک مہینے آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اس میں آپ اس نیو لائف میں آئیں اور ان کو اپنا سب کچھ ہسٹری بتائیں کہ آپ کس طرح کی اس لت میں پڑ گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے علاج ہوگا، اور اس لت سے اس لت میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ برباد ہو جائیں گے اس سے. چلیں، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور تھینک یو سر. آپ ضرور اپنی زندگی میں نارمل گزار سکیں. جیسا کہ آپ نے کہانی دیکھی، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ سے نیو لائف میں اس سے پہلے بھی ہماری آپ نے ویڈیو دیکھی، جو لوگ علاج کروا رہے ہیں یا علاج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایک بار دی نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارا عزم نشے سے پاک پاکستان، اس کا جو ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اس کا ساتھ آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ملک نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.